الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اسأل تعلم، پوچھو تاکہ کچھ سیکھ سکو۔ اسأل تعلم، پوچھو تاکہ کچھ سیکھ سکو۔ بحث ہماری جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے کتاب الصلاۃ کی 7ویں فصل الفصل السابع احکام خلل نماز کے بارے میں تھی، اور عرض کیا تھا کہ احکام خلل جو نماز میں وارد ہوتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں، یا عمدی یا سہوی یا شکی۔ خلل عمدی جو ہے وہ نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ خلل شکی کے بارے میں تھوڑا سا بیان ہوا تھا اور مزید بحث اس کے بارے میں آنے والی ہے۔ خلل سہوی جو تھا اس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ خلل سہوی اگر رکن میں ہے، وہ جو ارکان نماز ہیں، تو ولو سہون بھی ہو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر سہو جو ہے وہ ارکان میں نہیں ہے، غیر رکن ہے، تو وہ بات ہماری یہاں سے آج آغاز ہو رہی ہے۔ ولو نسیا غیر الرکن حتی تجاوز محلہ فلا التفاتا۔ توجہ فرمائیں گے، فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی غیر رکن کو بھول جائے افعال میں سے اور اس کو یاد نہ آئے حتیٰ کہ اس کا محل گزر جائے، اگر کوئی آدمی بھول جائے غیر رکن جو افعال ہیں اور یاد نہ آئے حتیٰ کہ اس کا محل گزر جائے، تو پھر اس کی طرف وہ التفات اور توجہ نہ کرے۔ التفات اور توجہ نہ کرے کا معنی یہ ہے کہ اس کی نماز جو ہے اس نسیان کی وجہ سے باطل نہیں ہے۔ جب محل گزر گیا تو نماز اس کی ٹھیک ہے، توجہ نہ کرے۔ البتہ سجدہ سہو جو ہے واجب ہو سکتا ہے، اس کی قضا ہو واجب ہوتی ہے، یہ دونوں ممکن ہیں، سجدہ سہو بھی واجب ہو، قضا بھی ہو، جیسا کہ عن قریب بعد میں آئے گا کہ اگر کوئی ایک سجدہ واحدہ جو ہے بھول جاتا ہے تو اس کے لیے اس سجدے کی قضا بھی کرنی ہوتی ہے اور سجدہ سہو بھی اس کے لیے کرنا ہوتا ہے۔ یہ آ رہا ہے کہ تشہد اگر بھول جاتا ہے تو اس کی قضا بھی ہے اور سجدہ سہو بھی ہے۔ لیکن اگر محل کو اس نے تجاوز نہیں کیا ہے تو اس کو انجام دے گا۔ وَلَوْ لَمْ يَتَجَاوَزْ مَحَلَّهُ، اگر اس کا محل سے اس نے تجاوز نہیں کیا ہے تو پھر اس بھولے ہوئے جز کو جو ہے بھولی ہوئی جگہ اس کو وہ کیا کرے گا آقا جان؟ انجام دے گا، اس کو پھر یہ انجام دے گا۔ یہ ایک ہمارا مطلب ہے کہ اگر کوئی غیر رکن کو بھول جائے افعال میں سے اور اس کا محل بھی گزر جائے تو اس کی طرف توجہ نہ کرے، التفات نہ کرے، نماز ٹھیک ہے۔ لیکن اگر محل نہیں گزرا ہے تو اس کو وہ آدمی انجام دے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اسی طرح روکن میں ہے، روکن جو ہے جب تک مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے روکن میں داخل نہیں ہوا ہے، روکن بھولا ہے اور اس کے بعد اگلے روکن میں داخل نہیں ہوا ہے، تو پھر جو ہے نا اس کو وہ انجام دے گا، اس روکن کو وہ انجام دے گا۔ جب تک سجدہ نہیں کیا ہے، رکوع بھولا تھا تو رکوع کو انجام دے گا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد ایک بات اور شروع ہو رہی ہے کہ
کچھ اجزاء ایسے ہیں جب بھول جاتے ہیں تو ان کے لیے قضا بھی کرنی پڑتی ہے۔ اجزاء بعض ایسے ہیں جن کے بھولنے کی صورت میں قضا بھی واجب ہے۔ مثلا سجدہ واحدہ جو ہے جب وہ بھول جائے تو نماز کے بعد اس سجدہ واحدہ کی قضا بھی ہے اس کی کرنی۔ تشہد بھول جائے تو اس کے لیے بھی قضا ہے۔ اسی طرح صلوات نبی اور آل پر جو ہے وہ بھول جائے تو اس کی بھی قضا کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بھی قضا کرنی پڑتی ہے۔ ایک تو قضا ہے نا ان کی، سجدہ واحد کی، تشہد کی، صلوات کی۔ آگے فرماتے ہیں اور تشہد اور سجدہ کے لیے جو ہے سجدہ سہو بھی کرے گا، تو سجدہ سہو بھی کرے گا۔ تشہد اور سجدہ کے لیے 2 سجدہ سہو بھی کرے گا۔ تھے تو یہ 3 سجدہ، تشہد اور صلوات، اور یسجد لہما کی ضمیر آ رہی ہے، تشہد اور سجدہ کے لیے یہ 2 سجدہ سہو بھی کرے گا، قضا بھی اور سجدہ سہو بھی کرے گا۔ تو فرماتے ہیں تثنیہ کی ضمیر جو پلٹائی ہے اس لیے پلٹائی ہے کہ تشہد اور صلوات کو ایک فرض کیا ہے، کیونکہ صلوات جز تشہد ہے۔ صلوات کو اور تشہد کو ایک فرض کیا ہے، لہذا تثنیہ کی ضمیر جو ہے نا انہوں نے پلٹائی ہے۔ توجہ کر لیں، یہاں تک میں پڑھ کے لاتا ہوں پھر انشاءاللہ آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی اللہ حسبی اللہ ولو نسی غیر الرکن من الافعال ولم یذکر حتی تجاوز محلہ فلا التفات۔ اگر غیر رکن بھول جائے من الافعال، افعال میں سے، ولم یذکر اور اس کو یاد نہ آئے، حتی تجاوز محلہ حتیٰ کہ اس کا محل گزر جائے، فلا التفات تو پھر التفات نہ کرے، توجہ نہ کرے، بے معنی ان الصلاۃ لا تبطل بذالک، بایمانہ کہ نماز باطل نہیں ہوتی، بذالک، بذالک کا اشارہ نسیان، اس نسیان سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا محل گزر گیا ہے، محل گزر جائے تو کوئی کہتے ہیں مسئلہ نہیں ہے۔ وَلَكِنْ قَدْ يَجِبُ لَهُ شَيْءٌ آخر مِنْ سُجُودٍ أَوْ قَضَاءٍ أَوْ هُمَا، لیکن کبھی کبھی اس کے لیے ایک دوسری چیز واجب ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ من سجودن، سجدہ سہو ہے، او قضاء یا قضا ہے، او ہما یا دونوں ہیں، یعنی سجدہ سہو بھی کرنا پڑتا ہے اور قضا بھی ہے، کما سیاتی جیسا کہ عن قریب آئے گا، کہ وہ عن قریب آنے والا یہ ہے کہ جناب اگر کوئی ایک سجدہ بھول جائے تو اس کے لیے نماز کے بعد اس سجدہ کی قضا بھی ہے اور سجدہ سہو بھی ہے، دونوں ہو گئے، سجدہ سہو بھی قضا بھی۔ ایک سجدہ بھول جاتا ہے، تشہد پورا بھول جاتا ہے، تشہد کی قضا بھی ہے، سجدہ سہو بھی ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَتَجَاوَزْ مَحَلَّهُ أَتَى بِهِ، وَلَوْ لَمْ يَتَجَاوَزْ مَحَلَّهُ، اگر محل لم یتجاوز، اگر اس کا محل نہ گزرا ہو، عطا بہی تو اس کو انجام دے گا۔ توجہ کرنا، ولو لم یتجاوز محلہ، اگر اس کا محل نہ گزرا ہو، اگر اس نے محل سے تجاوز نہ کیا ہو، عطا بہی تو اس کو یہ انجام دے گا۔ والمراد بمحل المنسی ما بینہ و بین ان یسیر فی رکن،
محل منسی سے مراد یہ ہے ما بینہو، اس منسی کے درمیان، و بین یسیر فی رکن، اور یہ ہے کہ وہ ایک رکن میں چلا جائے۔ او یستلزم العود الی المنسی زیادت رکن، یا یستلزم العود، یا پلٹنا منسی کی طرف، بھولے ہوئے کی طرف پلٹنا زیادتی رکن کا موجب بنے، یعنی اگر وہ دوبارہ بھولے ہوئے کی طرف پلٹتا ہے تو رکن زیادہ ہونے کا موجب بن رہا ہے، تو نہیں پلٹنا چاہیے۔ او یستلزم العود الی المنسی زیادت رکن، یا عود منسی کی طرف، منسی بھولے ہوئے کی طرف پلٹنا زیادتی رکن کا موجب بنے۔ کیسے بلا؟ مثلا ایک آدمی ہے، وہ سجدہ تو اس نے کیا ہے، لیکن سجدہ جب دوسرا کیا نا، دوسرا سجدہ، تو اس میں جو ذکر ہے، ذکر سجدہ جو ہے وہ بھول گیا تھا۔ اب اس نے مطلب سر اٹھا لیا، سر اٹھانے کے بعد اب اگر یہ دوبارہ جاتا ہے، اس سجدہ کے ذکر کی خاطر دوبارہ سجدہ کرتا ہے، تو یہ دوبارہ اس کا پلٹنا رکن جو ہے زیادہ ہو جائے گا، البتہ اس بنا پر کہ ہم ایک سجدہ کرنے سے بھی کہتے ہیں رکن انجام ہو جاتا ہے، رکن مسمى سجود کے قائل ہو جائیں کہ ایک سجدہ بھی کرے گا تو رکن گویا ہوا ہے، کیونکہ رکن مسمى سجود ہے۔ تو پھر اگر وہ ذکر جو بھولا تھا سجدے کا، اس کی خاطر اگر پلٹتا ہے تو رکن زیادہ ہوتا ہے۔ توجہ آپ نے فرما لی اس جگہ پہ۔ والمراد بمحل المنسی ما بینہ و بین یسیر فی رکن، محل منسی سے مراد ما بینہ، اس محل منسی کے، اور بین یسیر فی رکن، اور یہ ہے کہ وہ ایک رکن میں چلا جائے، اس کے اور رکن کے درمیان فاصلہ ہو گیا ہے۔ او یستلزم العود الی المنسی زیادت رکن، یا بھولے ہوئے کی طرف پلٹنا رکن کی زیادتی کا موجب بنتا ہے، جیسا کہ مثال دی ہے فمحل السجود والتشہد المنسیین ما لم یرکع فی رکعۃ لاحقۃ لہ، محل سجود اور تشہد المنسیین جو بھول گیا ہے، کب تک ہے؟ ما لم یرکع فی رکعۃ لاحقۃ لہ، جب تک اس نے بعد والی رکعت کا رکوع نہیں کیا ہے اس کو انجام دے سکتا ہے۔ محل سجود اور تشہد المنسیین جو بھولا ہے، کب تک ہے اس کا محل؟ ما لم یرکع فی رکعۃ لاحقۃ لہ، جب تک دوسری آنے والی رکعت کے رکوع میں نہیں گیا ہے۔ وَإِنْ قَامَ، اگرچہ کھڑا بھی ہو جائے، کیوں جی؟ لِأَنَّ الْقِيَامَ لَا يُتْمَحَضُ لِلرُّكْنِيَّةِ إِلَىٰ أَنْ يَرْكَعَ كَمَا مَرَّ، اس لیے کہ قیام جو ہے وہ رکنیت کے لیے محض نہیں ہے یہاں تک کہ وہ رکوع کرے، صرف قیام جو ہے وہ رکن نہیں ہے یہاں تک کہ وہ رکوع بھی کرے۔ لِأَنَّ الْقِيَامَ لَا يُتْمَحَضُ لِلرُّكْنِيَّةِ، کیونکہ قیام رکنیت کے لیے محض نہیں ہے، خالص نہیں ہے رکنیت کے لیے، اِلَىٰ أَنْ يَرْكَعَ، یہاں تک کہ وہ رکوع کرے، کما مرہ، جیسا کہ گزرا۔ وَقَضَى الْقِرَاءَةُ وَأَبْعَاضُهَا وَصِفَاتُهَا بِطَرِيقٍ أَوْلَىٰ، اسی طرح قرات اور ابعاض قرات وصفاتها اور صفات قرات بِطَرِيقٍ أَوْلَىٰ، بدرجہ اولا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب ایک قرات، ابعاض قرات، صفات قرات کو انجام دے سکتا ہے، ان کا محل ہے جب تک رکوع نہیں کیا، جب تک رکوع نہیں کیا ہے، قرات بھول گیا تھا، ابعاض قرات، صفات قرات، تو اس کو انجام دے سکتا ہے بے طریق اولا، بدرجہ اولا۔
وقضا القرات، اسی طرح قرات کا اشارہ حمد اور قل واللہ کی طرف ہے۔ وابعادها، ابعاد قرات یعنی آیات ہیں مثلا جن کو بھولا تھا۔ وصفاتها، صفات کا اشارہ صفات تجویدی کہ وہ حروف جو مثلا حلق سے نکالنے ہوتے ہیں نہیں نکالا تھا تو اس کو دوبارہ انجام دے بطریق اولا۔ وقضا القرات وابعادها وصفاتها بطریق اولا، اسی طرح قرات ابعاد قرات صفات قرات بدرجہ اولا ہے، جب تک رکوع نہیں کیا ان کو انجام دے سکتا ہے۔ وَأَمَّا ذِكْرُ السُّجُودِ وَوَاجِبَاتُهُ غَيْرُ وَضْعِ الْجَبْهَةِ فَلَا يَعُودُ إِلَيْهَا مَتَى رَفَعَ رَأْسَهُ۔ اما ذکر سجود و واجباتہ، اور واجبات سجود، غیر وضع الجبہۃ سوائے پیشانی کے، پیشانی لگائی ہے، ذکر سجدہ اور واجبات جو سجدہ ہیں وہ نہیں تھے، غیر وضع الجبہ سوائے پیشانی کے، پیشانی لگائی، فلا یعود الیہا تو پس وہ ان ذکر سجود اور واجبات کے لیے نہیں پلٹے گا، متی رفع رأسہ جب اس نے اپنے سر کو اٹھا لیا ہے۔ وَإِن لَمْ يَدْخُلْ فِي رُكْنٍ، اگرچہ یہ رکن میں داخل نہ بھی ہوا ہو پھر بھی نہیں پلٹے گا، کیونکہ آپ جان چکے ہیں کیونکہ اگر ذکر سجدہ کی طرف پلٹتا ہے تو پھر رکن اضافی ہو جائے گا، اگرچہ دوسرے رکن میں داخل نہیں ہوا لیکن پلٹنے سے رکن کی زیادتی کا خطرہ ہے، نہیں پلٹے گا۔ وواجبات الرکوع کذالک، واجبات رکوع بھی اسی طرح ہیں۔ واجبات رکوع جانتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی اللہ، ایک تو ہم پڑھتے ہیں نا ذکر سجدہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ایک جو واجبات رکوع ہے ان کی خاطر بھی کذالک اسی طرح ہے، واجبات رکوع کو کے لیے وہ نہیں پلٹے گا، کیوں؟ لِأَنَّ الْعَوْدَ إِلَيْهَا، کیونکہ عود الیہا الواجبات، واجبات رکوع کی طرف پلٹنا، واجبات رکوع کی طرف پلٹنا، یستلزم زیادت الرکن، یہ بھی زیادتی رکن کا موجب ہے، واجبات رکوع کی طرف پلٹنا بھی مستلزم زیادتی رکن ہے۔ وَإِن لَمْ يَدْخُلْ فِي رُكْنٍ، اگرچہ وہ رکن میں داخل نہ بھی ہوا ہو۔ وَقَضَا الرُّكْنُ الْمَنْسِي، اور اسی طرح رکن منسی، یاتی بہی ما لم يدخل فی رکن آخر، رکن منسی کو وہ انجام دے گا جب تک وہ ایک دوسرے رکن میں داخل نہیں ہوا ہے۔ فَيَرْجِعُ إِلَى الرُّكُوعِ مَا لَمْ يَسِرْ سَاجِدًا، وہ رکوع کی طرف پلٹے گا جب تک اس نے سجدہ نہیں کیا ہے، جب تک سجدہ نہیں کیا ہے، رکوع بھول گیا تھا تو رکوع کی طرف پلٹے گا۔ یرجع الی الرکوع، رکوع کی طرف پلٹے گا، ما لم یسر ساجدا جب تک اس نے سجدہ نہیں کیا، والی السجود ما لم یبلغ حد الرکوع، اور سجدے کی طرف پلٹے گا، یرجع الی السجود سجدے کی طرف پلٹے گا، ما لم یبلغ حد الرکوع جب تک رکوع کی حد تک نہیں پہنچا ہے۔ وَأَمَّا النِّسْيَانُ التَّحْرِيمَةِ إِلَىٰ أَنْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ مُبْطِلًا مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي رُكْنٍ، یہاں اما النسیان التحریمہ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال مقدر کا نا یہ جواب ہے، کیونکہ مثلا کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تکبیرۃ الاحرام اگر وہ بھول جائے اور نماز کو شروع کر دے، سورہ الحمد پڑھنا شروع کر دے، بسم اللہ پڑھی، اللہ اکبر کو بھول گیا، آگے جناب سورہ الحمد کو شروع کر دیا، ٹھیک ہے، تو ابھی تک یہ بندہ رکن میں تو داخل نہیں ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قاعدتاً ان کو کہو کہ ابھی یہ تکبیرۃ الاحرام کہہ لے، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ یہاں کہتے ہیں نماز باطل ہے، تکبیرۃ الاحرام کوئی بندہ بھول جاتا ہے اور نماز شروع کر دیتا ہے تو یہاں کہتے ہیں نماز باطل ہے، جبکہ
جب کہ یہ بندہ رکن میں اگلے میں داخل نہیں ہوا۔ قاعدہ تو یہ کہتا ہے کہ اس کو ابھی اجازت دے دو، یہ تکبیرۃ الاحرام کہہ لے، نماز ٹھیک ہو۔ یہاں باطل آپ کہتے ہیں، سوال ہی ہے۔ تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بطلان کی نسبت دی گئی ہے نماز کی طرف، وہ اس وجہ سے ہے کہ تکبیرۃ الاحرام اور نیت کے درمیان مقارنت شرط ہے۔ اس نے نیت کی تھی، تکبیرۃ الاحرام بھول گیا تھا، لہٰذا تکبیرۃ الاحرام اور نیت کا آپس میں جو مطلب مقارنت ہوتی ہے وہ نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے نماز باطل ہو رہی ہے۔ وجہ یہاں یہ بن رہی ہے بطلان کی، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ قاعدہ یہاں بھی لگا سکتے تھے، کسی اور وجہ سے نماز باطل ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ تکبیرۃ الاحرام اور نیت کا آپس میں ملا ہوا ہونا چاہیے تھا۔ توجہ کرو۔ وَأَمَّا النِّسْيَانُ التَّحْرِيمَةِ إِلَىٰ أَنْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ، اما تکبیرۃ الاحرام کا بھول جانا یہاں تک کہ وہ قرات میں شروع کرے، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُبْطِلًا، یہ اگرچہ مبطل ہے، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي رُكْنٍ، باوجود اس کے کہ یہ رکن میں داخل نہیں ہوا ہے، رکن میں داخل نہیں ہوا ہے پھر بھی باطل ہے۔ إِلَّا أَنَّ الْبُطْلَانَ مُسْتَنَدٌ إِلَىٰ عَدَمِ انعقاد الصلاة مِنْ حَيْثُ فَوَاتِ الْمُقَارَنَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النِّيَّةِ، مگر یہ کہ بطلان کی نسبت جو ہے اس لیے ہے کہ عدم انعقاد الصلاة، نماز منعقد نہیں ہوئی ہے، من حیث فوات المقارنہ، مقارنت فوت ہو گئی ہے، بینہا و بین النیت، بین تکبیرۃ الاحرام و بین النیت، تکبیرۃ الاحرام اور نیت کے درمیان مقارنت کے فوت ہونے کی وجہ سے نماز منعقد ہی نہیں ہوئی ہے۔ ومن ثم جعل بعض الاصحاب المقارنۃ رکنا، اسی وجہ سے بعض اصحاب نے مقارنت تکبیرۃ الاحرام اور نیت کے درمیان مقارنت کو رکن قرار دیا کہ یہ رکن ہے۔ فلا یحتاج الی الاحتراز عنہ، پس محتاج نہیں ہے الی الاحتراز عنہ، تکبیرۃ الاحرام سے احتراز اور دوری کرنے کی طرف محتاج نہیں ہیں، یعنی یہاں یہ قید لگانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے کہ مثلا کہیں ہر رکن جس کا محل نہ گزرا ہو اس کو بجا لا سکتا ہے، مگر الا تکبیرۃ الاحرام، مگر تکبیرۃ الاحرام، یعنی ایک قید لگائیں تکبیرۃ الاحرام کی خاطر، یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا یحتاج الی الاحتراز عنہ، پس محتاج نہیں ہے احتراز اور دوری کرنے کے تکبیرۃ الاحرام سے۔ کیوں؟ لأن الکلام فی الصلاۃ الصحیحۃ، کیونکہ کلام ہماری صلاۃ صحیحہ میں ہے۔ جب نماز صحیح ہو اور اس رکن کا محل نہ گزرا ہو تو اس کو بجا لا سکتا ہے۔ جب شروع سے نماز ہی باطل ہو گئی تو اس میں تو یہ بات نہیں آئے گی نا، کیونکہ کلام اور گفتگو ہماری نماز صحیحہ میں ہے۔ لأن الکلام فی الصلاۃ الصحیحۃ، کیونکہ کلام نماز صحیحہ میں ہے، اور یہاں اس جگہ کے اوپر تکبیرۃ الاحرام اور نیت کے ملنے کے نہ ہونے کی وجہ سے نماز ہی باطل ہو گئی ہے، یہاں سرے سے نماز ہی باطل ہو گئی ہے، ہم بات نہیں کر سکتے وہ، ٹھیک ہے نا۔ فلا یحتاج الی الاحتراز عنہ، پس محتاج نہیں ہے دوری کریں تکبیرۃ الاحرام سے، کہیں کہ ہر رکن جس کا محل نہ گزرا ہو بجا لاؤ، الا تکبیرۃ الاحرام، نہیں ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الکلام فی الصلاۃ الصحیحۃ، کیونکہ کلام صلاۃ صحیحہ میں ہے۔ اب یہاں جو میں عرض کر چکا ہوں، کچھ اجزاء ایسے ہیں جن کی قضا بھی کرنی پڑتی ہے، ان کو بتا رہا ہے یہاں۔ وَيَقْضِي مِنَ الْأَجْزَاءِ الْمَنْسِيَّةِ الَّتِي فَاتَ مَحَلُّهَا بَعْدَ إِكْمَالِ الصَّلَاةِ السَّجْدَةَ الْوَاحِدَةَ وَالتَّشَهُّدَ أَجْمَعًا، یقضی مصلی قضا کرے گا، من الاجزاء المنسیہ، وہ اجزاء جو بھول گئے ہیں، التی فات محلها، جن کا محل فوت ہو گیا ہے، بعد اکمال الصلاۃ السجدۃ الواحدۃ، مصلی
قضا کرے گا، یقضی مصلی قضا کرے گا اجزائے منسیہ بھولے ہوئے اجزاء کی، التی فاطمہ اللہ جن کا مال فوت ہو گیا ہے، کب آگا بعد اکمال الصلاۃ نماز کے کامل ہونے کے بعد، السجدۃ الواحدۃ سجدہ تا یہ جناب علی کیا ہے مفعول یقضی ہے، یقضی السجدۃ الواحدۃ سجدہ واحدہ کی قضا کرے گا، والتشہد اجمع اور اجمع پورے تشہد کی قضا کرے گا، ومنہ الصلاۃ علی محمد وآلہ ومنہ یعنی تشہد میں سے ہے صلوات محمد اور ان کی آل پر جو صلوات ہے وہ بھی تشہد میں سے ہے، تشہد میں ہے، والصلاۃ علی النبی وآلہ یقضی صلاۃ علی نبی وآلہ صلاۃ نبی اور ان کی آل پر جو ہے اس کی بھی قضا کرے گا، لو ناسیہا منفردتاً لو ناسیہا یعنی صلاۃ علی نبی وآلہ اگر وہ صلوات نبی اور آل پر بھول جائے، منفردتاً تنہا صلوات کو بھول جائے تو اس کی بھی کیا کرے گا، قضا کرے گا، ابھی یہاں تک کتنی چیزوں کی قضا ہو گئی، یقضی بعد اکمال الصلاۃ السجدۃ الواحدہ والتشہد والصلاۃ علی نبی، ٹھیک ہے 3 چیزوں کی، ومثلہ ما لو نسی احد التشہدین، ومثلہ مثل صلوات ہے، لو نسی احد التشہدین اگر تشہدین میں ایک کو بھول جائے، تشہدین میں سے اگر ایک کو بھول جائے تو اس کی بھی قضا کرے گا، فإنہ اولا بإطلاق التشہد علیہ یہ جو ہے اولا ہے کیونکہ تشہد کا علیہ احد تشہدین پر اطلاق ہوتا ہے، اما لو نسی الصلاۃ علی نبی خاصتاً او علی آلہ خاصتاً اگر وہ صلاۃ علی نبی خاصتاً نبی پر صلوات کو بھول جائے خاص طور پر، او علی آلہ خاصتاً یا نبی کی آل پر صلوات کو بھول جائے خاص طور پر، ٹھیک ہے صرف نبی پر صلوات کو بھولا ہے یا صرف اس کی آل پر صلوات کو بھول جائے اگر، ٹھیک ہے نا، فل اجود انہ لا یقضا اجود یہ ہے کہ اس کی قضا نہیں کی جائے گی، کما لا یقضا غیرہا من اجزاء التشہد علی صحیح القولین جیسا کہ قضا نہیں کی جائے گی غیرہا غیر صلوات من الاجزاء جو اجزاء ہیں، مثلا وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ اس کو بھول گیا تھا تو اس کی بھی قضا نہیں کرے گا، دوبارہ سنو نا، فالاجود انہ لا یقضا کما لا یقضا غیرہا من الاجزاء التشہد علی صحیح القولین اجود یہ ہے کہ یہ قضا نہیں کرے گا جس طرح کے صلوات کے غیر جو اجزاء ہیں وحدہ لا شریکہ، مثلا تشہد کے جو اجزاء ہیں من اجزاء التشہد ان کی بھی قضا نہیں کرے گا علی صحیح القولین صحیح قولین کی بنا پر، بل انکر بعضهم قضا الصلاۃ علی النبی وآلہ لعدم النص بلکہ بعض علماء نے صلوات جو نبی اور ان کی آل پر اس کی قضا کا انکار کیا ہے، بل انکر بعضهم قضا الصلاۃ علی النبی وآلہ بلکہ بعض علماء نے صلوات بر نبی اور آل پر قضا کا انکار کیا ہے کہ اگر بھول جاتی ہے تو اس کی قضا نہیں ہے، دلیل لعدم النص سے کیونکہ نص نہیں ہے، وردہ المصنف فی الذکر بأن التشہد یقضا بالنص فقضا ابعادہ تسویۃ بینہما، وردہ المصنف فی الذکر مصنف نے ذکر میں اس انکار کو رد کیا ہے، ردہ کی ضمیر انکار کی طرف جا رہی ہے، وردہ المصنف فی الذکر
مصنف نے کتاب ذکرہ میں اس انکار کو رد کیا ہے، جو بعض نے انکار کیا نا، اس انکار کو رد کیا ہے۔ بِأَنَّ التَّشَهُدَ يُقْضَى بِالنَّصْ فَقَضَى أَبْعَادُهُ تَسْوِيَةً بَيْنَهُمَا، کہا کہ تشہد کی قضا کی جاتی ہے نص کے ذریعے، اور اسی طرح ابعاض کی بھی، ابعاد یعنی اجزاء کی بھی، ابعاض تشہد یعنی اجزاء تشہد کی بھی قضا کی جائے گی۔ تسویتاً مفعول لہ ہے، بینہما تشہد کے اجزاء کے درمیان برابری کی خاطر، بینہما تشہد اور اجزاء کے درمیان تسویہ اور برابری کی خاطر۔ جب تشہد کی قضا ہے تو اجزاء کی بھی قضا ہے، یہ کہا ہے۔ وفیہ نظر، اس میں اشکال ہے۔ مصنف نے جو کتاب ذکرہ میں فرمایا ہے کہ جب اصل تشہد کی قضا ہے تو اجزاء کی بھی قضا ہے، جب اصل تشہد کی قضا ہے تو اجزاء کی بھی قضا ہے۔ اس میں شہید ثانی فرماتے ہیں وفیہ نظر، اس میں اشکال ہے۔ لمنع کلیت الکبریٰ، ہم کلیت کبریٰ کو منع کرتے ہیں۔ کلیت کیا ہے؟ کل ما یقضی بنفسہ یقضی باجزائہ، یعنی وہ جو اصل کی قضا کی جاتی ہے اس کی اجزاء کی بھی قضا کی جاتی ہے۔ ہم اس کلیت کبریٰ کو منع کرتے ہیں۔ وفیہ نظر، اس میں اشکال ہے پچھلی بات میں۔ کیوں؟ لمن کلیت الکبریٰ، کلیت کبریٰ کو منع کرتے ہیں۔ وبدونہا لا یفید، بدون کبریٰ، جب کبریٰ ٹھیک نہ ہوا لا یفید تو یہ فائدہ مند نہیں ہے۔ منع کیسے کر سکتے ہیں بھلا؟ وسند المنع ان الصلاۃ مما تقضی ولا یقضی اکثر اجزائها، من کی سند یہ ہے ان الصلاۃ، صلاۃ سے مراد صلوات ہے، صلوات جو ہے مما تقضی اس کی قضا کی جاتی ہے، ولا یقضی اکثر اجزائها، اور اس کے اکثر اجزاء کی قضا نہیں ہے۔ خود صلوات کی قضا ہے اور اس کی اکثر اجزاء کی قضا نہیں ہے۔ آپ کی بات کہاں گئی؟ آپ کا کلیہ قاعدہ کہاں گیا کہ جب اصل کی قضا ہے تو اس کی اجزاء کی بھی قضا ہے؟ ہم نے تو منع کر دیا ہے۔ وسند المن ان الصلاۃ مما تقضی، صلاۃ یعنی صلوات کی قضا کی جاتی ہے، ولا یقضی اکثر اجزائها، اور اس کے اکثر اجزاء کی قضا نہیں کی جاتی ہے۔ وغیر الصلاۃ من اجزاء التشہد لا یقول هو بقضائہ، غیر الصلوات، غیر الصلاۃ یعنی غیر صلوات جو اجزاء تشہد ہیں، تشہد کے جو دوسرے اجزاء ہیں صلوات کے علاوہ، لا یقول هو بقضائہ، لا یقول هو بقضائہ یعنی مصنف خود جو ہے اجزاء تشہد کی قضا کا قائل نہیں ہے۔ مصنف خود، مصنف ادھر کہتے ہیں کہ اگر اصل کی قضا ہے اجزاء کی تو ان کے اجزاء کی بھی قضا ہے، تو یہاں خود صلوات کے علاوہ جو اجزاء تشہد ہیں ان میں مصنف خود قائل نہیں ہے۔ وغیر الصلاۃ من اجزاء التشہد لا یقول هو بقضائہ، اور غیر صلوات جو اجزاء تشہد ہیں لا یقول هو بقضائہ، مصنف جو ہیں لا یقول قائل نہیں ہیں هو بقضائہ، اجزاء تشہد کی قضا کا قائل نہیں ہے مصنف خود۔ مع ورود دلیل ہی فیہ، جبکہ دلیل وارد ہوئی ہے فیہ اس اجزاء تشہد میں، مع ورود دلیل ہی، جبکہ مصنف کی دلیل وارد ہے فیہ ان اجزاء تشہد میں بھی۔ مصنف کی جو دلیل ہے کہ جب خود اصل کی قضا ہے تو اس کی اجزاء کی بھی قضا ہے، جب اصل کی قضا ہے تو اجزاء، مصنف کی دلیل تو یہاں پھر یہاں بھی آتی ہے نا کہ اجزاء تشہد کی قضا کرنی چاہیے کیونکہ تشہد کی قضا ہے، جبکہ مصنف قائل نہیں ہے۔ مع ورود دلیل ہی فیہ، جبکہ مصنف کی دلیل وارد ہے فیہ ان اجزاء تشہد میں بھی وارد ہے، داخل ہے، آتی ہے۔ نعم قضاء
عہد التشاہدین قویٌ، جی ہاں تشاہدین میں سے ایک کی قضا کرنا قوی ہے۔ دو تشاہد ہوتے ہیں نا، اگر ایک بھول جاتا ہے تو قضا کرنا قوی ہے۔ کیوں؟ لصدق اسم تشاہد علیہ، کیونکہ تشاہد کا نام اس پر صادق آتا ہے۔ لا لکونہ جزءا، نہ اس لیے کہ یہ کیا ہے بھلا جز ہے، تشاہد کا نام اس پر صادق آتا ہے۔ لا لکونہ جزءا، نہ اس لیے کہ یہ عہد تشاہدین جز ہے، جز کے عنوان سے نہیں، کیونکہ عہد تشاہدین بھی تشاہد ہی ہے، تشاہد کا نام اس پر صادق آتا ہے۔ اس بنا پر ہم کہتے ہیں قضا کرنی چاہیے۔ جی ہاں، نام قضا و عہد التشاہدین قوی، جی ہاں تشاہدین میں سے ایک کی قضا کرنا قوی ہے۔ لصدق اسم تشاہد علیہ، کیونکہ تشاہد کا نام صادق آتا ہے علیہ اس پر۔ لا لکونہ جزءا، نہ اس لیے کہ عہد تشاہدین جز ہے، اس عنوان سے نہیں ہے۔ الا ان یحمل التشاہد علی المحود، مگر یہ کہ تشاہد کو حامل کیا جائے محود پر، جو متعارف ہے۔ تشاہد متعارف یہ ہے کہ جب دونوں ملتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تشاہد، ایک کو تشاہد نہیں کہتے، ایک جز ہوتا ہے۔ تو پھر اگر ہم تشاہد کو حامل کریں وہی جو ہم پڑھتے ہیں متعارف ہے اس پر، تو پھر ایک جو ہے پھر جز بن جائے گا۔ الا یحمل التشاہد علی المحود، مگر یہ کہ تشاہد کو حامل کریں معہود اور متعارف پر جو ہے معمولاً۔ والمراد بقضاء هذه الاجزاء الاتيان بها بعدها من باب فاذا قضيت الصلاة لا القضاء المعہود الا مع خروج الوقت قبلہ۔ توجہ فرمائیے، یہاں جو ہم قضا کی بات کر رہے ہیں نا، قضا کرے گا ان اجزاء کی، تو یہاں قضا سے مراد یہ ہے کہ نماز کے بعد ان اجزاء کو انجام دے۔ قضا سے مراد یہاں انجام دینا ہے، نماز کے بعد ان اجزاء کو انجام دینا ہے۔ نہ قضا کا وہ معنی ہے، قضا کا کون سا معنی کہ جب بھائی وقت میں ادا نہیں ہوا تو خارج وقت میں قضا ہے۔ قضا کا یہاں معنی جو وقت خارج ہونے کے بعد قضا ہے وہ یہاں معنی مراد نہیں ہے۔ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، والمراد بقضاء هذه الاجزاء الاتيان بها بعدها من باب فاذا قضيت الصلاة لا القضاء المعہود، مراد قضا ان اجزاء کی قضا سے مراد الاتیان بہا، ان اجزاء کو انجام دینا ہے، بعدہا نماز کے بعد ان اجزاء کو انجام دینا ہے۔ قضا کا معنی ہے انجام دینا، یہاں من باب فاذا قضیت الصلاۃ لا القضاء المعہود، نہ قضا کا وہ متعارف معنی ہیں جو وقت کے بعد پڑھتے ہیں، الا مگر یہ کہ ما خروج الوقت قبلہ قبل الاتیان، مگر یہ کہ انجام دینے سے پہلے وقت خارج ہو جائے۔ اگر وقت کے بعد پڑھیں گے تو پھر قضا کا وہی معنی جو عام طور پہ ہے متعارف کے وقت میں نہ پڑھیں، خارج وقت میں قضا، پھر وہ آ جائے گا۔ اگر اس کو وقت میں انجام نہ دیں، وقت خارج ہو جائے تو پھر وہ متعارف معنی آ سکتا ہے۔ اچھا، والمراد بقضاء هذه الاجزاء الاتيان بها بعدها، مراد یہ ہے ان اجزاء کی قضا سے الاتیان بها، ان اجزاء کو انجام دینا ہے، بعدها بعد الصلاۃ من باب فاذا قضیت الصلاۃ، ٹھیک، لا القضاء المعہود، نہ قضا کا وہ متعارف معنی جو خارج از وقت ہوتا ہے وہ نہیں، الا مع خروج الوقت قبلہ، مگر یہ کہ وقت خارج ہو جائے قبلہ قبل الاتیان، یعنی ان اجزاء کو انجام دینے سے پہلے پہلے اگر وقت خارج ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے، پھر ان کو انجام دینا چاہیے خارج وقت، اور پھر قضا کا بھی وہی متعارف معنی جو ہے نا وہ جو ہے یہاں لاگو ہوگا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تشہد اور سجدہ کے لیے جو ہے
یہ 2 سجدے سہو بھی کرے گا۔ ابھی یہ جو ہم نے کہا ہے نا ادھر یہاں کہ سجدہ سہو کی قضا ہے، تشہد کی قضا ہے، ان کے لیے قضا کے ساتھ ساتھ سجدہ سہو بھی ہے، وہ بتایا جا رہا ہے۔ اور تشہد اور سجدہ کے لیے جو ہے 2 سجدے سہو بھی یہ آدمی انجام دے گا، 2 سجدے سہو بھی انجام دے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اچھا بھائی تھے تو 3، تشہد تھا، سجدہ تھا، صلوات تھی، تو سوال ہو سکتا ہے وَيَسْجُدُ لَهُمَا، تثنیہ کی ضمیر پلٹا رہا ہے، تو میں عرض کر چکا ہوں مصنف نے تشہد اور صلوات کو ایک فرض کیا ہے نا، کیونکہ صلوات تشہد میں داخل ہے، اس لیے تثنیہ کی ضمیر پلٹا رہا ہے کہ تشہد اور سجدہ کے لیے 2 سجدے سہو بھی کرے گا۔ اور اس میں فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے وہ جو اجزاء بھول گئے ہیں، پہلے اجزاء کی قضا ہے سجدہ سہو سے پہلے، یعنی سجدہ سہو سے پہلے وہ بھولے ہوئے اجزاء کی قضا کرے، پھر سجدہ سہو کو انجام دے۔ ٹھیک ہے یہ نہیں، یہ ایک بہتر طریقہ ہے۔ اسی طرح یہ خود جو اجزاء تشہد اور مثلا سجدہ وغیرہ بھولا ہے، یہ اجزاء کی قضا کو مقدم کرے اس سجدہ سہو پر بھی جو ان اجزاء کے علاوہ کسی اور سبب سے کوئی سجدہ سہو ہے، مثلا بھولے سے تکلم کر لیا تھا، تو اس پر بھی اس کو کیا کرے گا؟ مقدم کرے گا، اس اجزاء کی قضا کو مقدم کرے گا۔ توجہ کریں، وَيَسْجُدُ لَهُمَا، اور سجدہ کرے گا، لہما تشہد اور سجدہ کے لیے، کیا جی؟ سجدت سہو، 2 سجدہ سہو، یسجد لہما سجدت سہو، تشہد اور سجدہ کے لیے بھی یہ 2 سجدے سہو کرے گا۔ قضا فی النسخ، اسی طرح نسخ میں بے تثنیت ضمیر، تثنیہ کی ضمیر ہے، لہما جعل للتشہد والصلاۃ بمنزلۃ واحد، مصنف نے قرار دیا تشہد اور صلوات کو بے منزلہ واحد، ایک منزل میں قرار دیا، ایک قرار دیا ہے، لأنہا جزء، کیونکہ صلوات جزء تشہد ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَلَوْ جَمَعُ كَانَ أَجْوَدَ، وَلَوْ جَمْعَهُ، اگر مصنف ضمیر کو جمعہ، اگر ضمیر کو جمع لاتے نا، جمع لاتے، کان اجود، تو یہ بہتر تھا۔ سجدت سہو، سجدت سہو کہاں سے رابطہ دو گے؟ یسجد لہما سجدت سہو، لہما تشہد اور سجدہ کے لیے 2 سجدے سہو کرے گا۔ والاولا تقدیم الاجزاء علی السجود لہا، بہتر یہ ہے کہ اجزاء، بھولے ہوئے اجزاء کی قضا کو مقدم کرے، علی سجود لہا، سجود یعنی سجدہ سہو، لہا جو اجزاء کا ہے، لہا جو اجزاء کا ہے، سجدہ سہو جو اجزاء کا ہے، ان پر خود اجزاء کی قضا کو مقدم کرے گا۔ اولا بہتر یہ تقدیم الاجزاء، اجزاء بھولے ہوئے اجزاء کی قضا کو مقدم کرے، علی السجود لہا، سجود سجدہ سہو جو اجزاء کا ہے، کا تقدیم علیہ، جس طرح کے اجزاء کو مقدم کرے گا علیہ سجدہ سہو پر، جس طرح اجزاء بھولے ہوئے اجزاء کی قضا کو مقدم کرے گا علیہ سجدہ سہو پر، بے سبب غیرہا، وہ سجدہ سہو جو بے سبب غیر اجزاء ہے، یعنی ان اجزاء کا سبب نہیں، غیر اجزاء کے سبب سے سجدہ سہو ہے، اس پر بھی اجزاء کو مقدم کرے۔ غیر مثلا بے سبب تکلم ہو گیا، ان تقدمہ، اگرچہ وہ سبب مقدم بھی ہو، سبب مقدم بھی ہو اجزاء سے پہلے، مثلا وہ ایک مرتبہ بھولے سے تکلم کر چکا ہو، پھر بھی اجزاء کی قضا مقدم ہے، ان تقدمہ یعنی سبب، وتقدیم سجودہا علی غیرہ سجودہا، اور اجزاء کے سجدہ سہو کو مقدم کرے گا علی غیرہ، غیر سجدہ سہو پر، خود اجزاء کے سجدہ سہو کو بھی مقدم کرے گا اجزاء کی قضا، پھر اجزاء کے سجدہ سہو کو مقدم کرے گا علی غیرہ، غیر جو سجدہ سہو ہے، وَإِن تَقَدَّمَ سَبَبُهُ، اگرچہ اس غیر کا سبب مقدم بھی ہو، وَأَوْجَبَ الْمُصَنِّفُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي ذِكْرَ، مصنف نے ذالک اس کو کلو تمام کے تمام کو ذکر میں واجب قرار دیا ہے، مصنف نے ان سب کو واجب قرار دیا ہے، کیوں؟ لِارْتِبَاطِ الْأَجْزَاءِ بِالصَّلَاةِ،
کیونکہ اجزاء کا ارتباط ہے نماز کے ساتھ، وَسُجُودُهَا بِهَا وَسُجُودِهَا بِهَا، اور سجدہ سہو کا جو ہے ارتباط بہا اجزاء کے ساتھ۔ اس وجہ سے یہ جو بات کی ہے کہا ہے الارتباط الاجزاء بالصلاۃ وسجودها بها، کیونکہ اجزاء کا ارتباط ہے نماز کے ساتھ، وسجودها اور سجدہ سہو کا جو ہے ارتباط ہے بہا ان اجزاء کے ساتھ۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔